السلام علیکم لسنرس، آج ہم نے ایپیسوڈ 31 سٹارٹ کرنی ہے اور چیپٹر نمبر ہمارا 12 ہے جس کا نام ہے سلطان ساز۔ اور اگر آپ نے پچھلے ایپیسوڈس جا کر سننی ہیں تو وہ میرے چینل پر اپلوڈ ہو رکھی ہیں، آپ وہاں سے اپنی کوئی بھی ایپیسوڈ سن سکتے ہو۔ تو چلیں پھر آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ داتن لاؤنج میں ٹہل رہی تھی جب پورچ میں کار رکنے کی آواز آئی۔ آواز تالیہ کی کار کی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنے بھاری حبسے کو سنبھال دی۔ دروازے تک آئی، تبھی دروازہ کھلا اور تالیہ اندر داخل ہوئی۔ وہ سادہ حلیے میں دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ اسپارٹ سی لگ رہی تھی۔ داتن کو دیکھ کے بس سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گئی۔ داتن اس کی طرف گھومی، یوں کہ اب دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ تم کہاں تھیں تالیہ؟ جب میں کوئی اسکیم شروع کرتی ہوں تو سب سے پہلے کام معلوم ہے کیا کرتی ہوں؟ تالیہ پر صوفے پہ ڈالتی کہہ رہی تھی۔ داتن نے الجھ کے اسے دیکھا۔ تالیہ نے جو کردار ادا کرنا ہوتا ہے میں اس کی پروفائل لکھتی ہوں اور پھر خود کو اس میں ڈھال لیتی ہوں۔ آج میں پرانے سوپ پارلر گئی تھی تو مجھے یاد آیا کہ میرا ہر پلان میری پروفائل پر انحصار کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں تالیہ، تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ پر تالیہ پرس رکھ کے مڑی اور سادگی سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں نہیں بتا رہی داتن۔ داتن چونکی، پھر دروازے کی طرف گھومی۔ کھلی چوکھٹ سے دھوپ اندر آ رہی تھی اور وہاں ایڈم کھڑا تھا۔ اندر آ جاؤ ایڈم، ہمارے پاس وقت کم ہے، وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے لاؤنج کے کونے میں بنے دروازے تک چلی گئی۔ ایڈم نے داتن کو دیکھ کے سلام کہا اور پھر طاہرانہ نظریں اطراف میں دوڑائیں۔ داتن شل ہو گئی۔ وان فاتح کا باڈی مین اب اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے بال بے حد چھوٹے ہو گئے تھے، سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے دلچسپی سے تالیہ کے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ نیچے میرا ورک روم ہے۔ تالیہ نے کونے والے دروازے کے ساتھ بنے چوکھٹے پہ انگوٹھا رکھا اور پھر کوٹ دبایا۔ برقی دروازہ کھل گیا۔ نیچے زینے تھے۔ وہ زینے اترنے لگی تو بتیاں خود بخود جلنے لگیں۔ تو آپ جو بھی چراتی ہیں وہ نیچے محفوظ کرتی ہیں۔ جب وہ نوجوان بھی سیڑھیوں پہ نیچے اترنے لگا تو داتن کو ہوش آیا۔ وہ ہڑبڑا کے ان کے پیچھے لپکی۔ ورک روم کی ساری بتیاں روشن ہو چکی تھیں۔ وہاں بہت سے ڈبے رکھے تھے جن میں سامان محفوظ تھا۔ ایک دیوار پہ بڑے بڑے سے لاکر بھی بنے تھے کہ ہر خانے کے مختلف کوڈز تھے۔ درمیان میں بڑی سی ورک ٹیبل تھی۔ تالیہ نے کوٹ اتار کے ایک کرسی کی پشت پہ ڈالا اور کونے سے ایک وائٹ بورڈ کھینچی سامنے لائی۔ سٹینڈ پہ لگا وائٹ بورڈ اس نے دیوار کے سامنے رکھا اور پھر سیاہ مارکر اٹھایا۔ تالیہ، میں تم سے بات کر سکتی ہوں؟ داتن ہانپتی ہوئی سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی، ساتھ ہی بار بار ایڈم کو گھور رہی تھی جو اس کے کمرے کے لاکرز کو دیکھ رہا تھا۔ ایڈم سب جانتا ہے اور یہ میرے نئے اسکیم میں میرا ساتھ دے گا۔ تالیہ بورڈ پہ کچھ لکھتے ہوئے بولی تو داتن نے بے بسی سے اس کی کونی چھوئی۔ تالیہ، تم اس پہ کیسے اعتبار کر سکتی ہو؟ وہ دبی سرگوشی میں بولی۔ مجھے آواز سنائی دے رہی ہے ویسے، وہ کندھے اچکا کے بولا تو داتن نے پلٹ کے اسے بس کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ داتن پھدوکا۔ تالیہ اس کی طرف گھومی اور رسان سے کہنے لگی، ایڈم میرا دوست ہے، بلکہ اب ایڈم فیملی ہے۔ مجھے اس پہ مکمل اعتماد ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ مگر تالیہ، تم اس کو کیسے کسی اسکیم میں شامل کر سکتی ہو؟ اور اسکیم ہے کیا؟ داتن، تالیہ نے اس کے دونوں کندھوں کو تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے تم سے بہت دفعہ کہا تھا کہ میں اس جھوٹ اور خیانت کاری کے کام کو ترک کرنا چاہتی ہوں، تم نہیں مانی۔ جو اسکیم اب ہم کھیلنے جا رہے ہیں وہ سچائی اور ایمانداری سے کھیلا جائے گا۔ اگر تم خود کو وہ راستہ چھوڑنے کے لیے تیار کر سکتی ہو تو یہاں بیٹھو، ہم تمہیں سب بتا دیں گے، لیکن اگر تم تیار نہیں ہو تو کچن میں جاؤ اور میرے لیے کچھ کھانے کو لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔
کم از کم میری توانائی برقرار رکھنے کی حد تک تو تم میری مدد کر سکتی ہو۔ داتن بالکل ٹھنڈی پڑ گئی، دھیرے سے آسبات میں سر ہلایا، پھر گنگریالے سیاہ بال کان کے پیچھے ارستی مڑ گئی۔ جاتے جاتے بھی وہ ایک جارحانہ قسم کی گھوری ایڈم پہ ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ ایڈم نے جلدی سے نظریں موڑ لیں اور تالیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے اتنی جلدی میں بلایا، میں بتا نہیں سکا۔ صبح وہ کوکو پھل۔ داتن چلی گئی تو وہ کہنے لگا، مگر میں کام کے وقت کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی ایڈم، یہ دیکھو، اسپاٹ سے انداز میں کہتے اس نے ایک فائل ایڈم کی طرف اچھالی۔ ایڈم نے فائل تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں میز کے کنارے پہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تالیہ کی آنکھیں اسپاٹ تھیں اور ایڈم کی تعصب۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ شاہی محرک کو شہزادی کی فکر ہوئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور تم جانتے ہو اب میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ سنجیدہ تھی۔ اس بارے میں میری رائے ابھی محفوظ ہے۔ پھر فائل کھولی اور صفحے پلٹانے لگا۔ یہ تالیہ مراد، تنگو کامل کی ملازمہ کی پروفائل ہے۔ تنگو کامل کا خاندان اور سوپ پارلر والے اس تالیہ کو جانتے تھے۔ مولیہ کو بھی میں نے حالم بن کے یہی فائل بھیجی تھی۔ اوکے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تالیہ نے مارکر اس کی طرف بڑھایا اور فائل اس سے لے لی۔ میں اس پروفائل جیسی نہیں ہوں، اس لیے مجھے نئی پروفائل بنانی ہے، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ۔ تم لکھتے جاؤ۔ ایک دم سے وہ جیسے قدیم علاقے میں چلے گئے۔ فضا میں مانوسی خوشبو آنے لگی۔ محل کا باغیچہ، روش پہ ٹہلتی شہزادی جس کا تاج اور زیورات دھوپ میں چمکتے تھے، اور قلم سے الفاظ کاغذ پہ گھسیٹتا شاہی محرک جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ لکھو، ایڈم اس کی آواز پہ چونکا۔ سفید اسکرٹ بلاؤز اور پونی میں بندھے بالوں والی لڑکی میز کے گرد ٹہلتی فائل کھولے لکھوا رہی تھی۔ ایڈم نے غیر ارادی طور پہ سر کو تازی میں خم دیا، پھر مارکر لے کر وائٹ بورڈ تک آیا۔ تالیہ مراد۔ تالیہ فائل سے پڑھتی شروع ہوئی۔ وہ پہلے فائل کے الفاظ پڑھتی، پھر اس سے مختلف الفاظ لکھواتی۔ تالیہ مراد، اس کا تعلق کشمیر سے ہے۔ تالیہ بنت مراد راجہ، اس کا تعلق ملاقے سے ہے۔ ایڈم تعمیل کرتے ہوئے مارکر سے سفید بورڈ پہ الفاظ اتار رہا تھا۔ 3 ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے۔ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، مگر انگریزی اور ملی زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے۔ وہ پچھلے کئی سال سے کیل میں مقیم ہے۔ وہ نہ صرف تعلیم یافتہ ہے، بلکہ اس کو آداب معاشرت سے مکمل آگاہی ہے۔ تالیہ میز کے گرد ٹہل رہی تھی۔ وہ 4 زبانیں بول اور لکھ لیتی ہے، اور اس کو آرٹ کی گہری سمجھ ہے۔ بہت باتونی لڑکی ہے، قدرے بیوقوف اور جلد باز۔ وہ بہت ذہین لڑکی ہے۔ اسے لمبے لمبے صبر آزما کھیل کھیلنے کی عادت ہے، اور وہ انسانوں کے لالچ کو اندر تک پڑھ لیتی ہے۔ آدھا دن تنگو کامل کی ملازمہ کرتی ہے، اور شام میں ایک ریستوران میں بطور ویٹریس کام کرتی ہے۔ کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے۔ اس کی کفالت یہی کرتی ہے۔ لکھو، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث اسے بے پناہ دولت ورثے میں ملی ہے۔ وہ کوئی جاب نہیں کرتی، بلکہ سوشلائٹ ہے اور مختلف چیریٹی ورکس میں حصہ لیتی ہے۔ اس کا کوئی خاندان نہیں ہے جو اس کی کمزوری بنے۔ کمرے میں یا تالیہ کی آواز تھی یا شاہی محرک کے سفید بورڈ پہ مارکر گھسیٹنے کی۔ جو کھاتی ہے اپنے خاندان کو بھیج دیتی ہے، خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوش باش گھوم رہی ہوتی ہے۔ لکھو کہ تالیہ صرف اپنے لیے کماتی ہے، اپنے لیے جیتی ہے، شہزادیوں کی طرح رہتی ہے، اور قیمتی چیزیں عورتیں پہنتی ہے۔ تالیہ کو سوپ بنانے، احمقوں کی طرح بولنے اور ہر چھپکلی کاکروچ کو دیکھ کے چیخیں مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ لکھو کہ تالیہ کو تیر اندازی اور تلوار زنی کے علاوہ پینٹنگ اور مجسمہ سازی میں بھی مہارت حاصل ہے۔ وہ اتنی بہادر ہے کہ ایک تیر سے کموڈ ڈریگن کو ہلاک کر سکتی ہے۔ ہر فقرے کے ساتھ تالیہ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔
اندر جیسے بہت سا غصہ تھا جو ابل ابل کے باہر آ رہا تھا۔ ایڈم بار بار ایک خاموش نظر اس پہ ڈالتا، اسے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جن کے پاس اچھی شکل اور دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ذہانت نہ تعلیم۔ وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جو ہمت نہیں ہارتی، بہادری سے ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ترکیب ڈھونڈتی ہیں اور ان کو اپنی تکمیل کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود تنگو کامل ہو یا سوپ پارلر والے، سب تالیہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کے بہت حیران ہوا کہ کم ذہن، کم علم اور سادہ سی لڑکی پہ سب اتنا اعتبار کیوں کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ ایماندار، سچ بولنے اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے، خوش اخلاق اور ہنس مکھ ہے۔ انہی خامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکی اور نہ کر سکے گی۔ اگلی سطور پڑھ کے وہ چند لمحے تک خاموشی سے فائل پہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ ایڈم کھلا مارکر لیے منتظر سا اسے دیکھے گیا، پھر تالیہ نے فائل بند کی اور چہرہ اٹھا کے جیسے حقیقت کا سامنا کیا۔ لکھو کہ تالیہ بنت مراد کی انہی خوبیوں کی وجہ سے اس سے دل سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ ایک بے حد شاطر، ہنرمند اور پر اعتماد لڑکی جو کسی سے نہ ڈرتی ہو، اسے لوگ مشکل سے ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ مرد عورتوں کو مضبوط بننے کے لیے تو کہتے ہیں لیکن وہ خود کو ان مضبوط عورتوں کے لیے تیار نہیں کرتے۔ لکھو کہ وہ اب جھوٹ نہیں بولتی اور ایمانداری سے معاملات ڈیل کرنا چاہتی ہے، اور اسے خود بھی نہیں معلوم کہ ان خوبیوں کے ساتھ وہ کبھی ترقی بھی کر سکے گی یا نہیں۔ پروفائل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے فائل میز پہ ڈالی اور وائٹ بورڈ کو دیکھا جہاں ایڈم کا ہاتھ سرعت سے چلتا الفاظ قلم کر رہا تھا۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گیا اور تالیہ قریب آئی۔ اس کی آنکھیں ان الفاظ پہ جمی تھیں۔ کیا یہ پروفائل من گھڑت ہے تالیہ، یا اب آپ ایسی ہی بن چکی ہیں؟ کیا تم اب تک یہ جان نہیں پائے؟ وہ الفاظ کو پڑھتے ہوئے بولی۔ داتن ٹرے لیے نیچے آئی اور اسے میز پہ رکھا، پھر کرسی کھینچی اور کوہنیاں میز پہ رکھے ناراض سی بیٹھ گئی۔ ایڈم نے ایک نظر ٹرے کو دیکھا اور پھر تالیہ کی پشت کو۔ آپ کچھ کھا لیں تالیہ، ساتھ ہی چاکلیٹ براؤنیز کی پلیٹ اس کی طرف دھکیلی۔ داتن اسے گھورتی ہوئی قریب آئی۔ یہ براؤنیز میں اپنے لیے لائی تھی۔ تالیہ اتنی ساری چاکلیٹ اور میٹھا نہیں کھاتی، وہ گرل چکن کھائے گی۔ ایڈم نے بہت ضبط سے جواباً سرگوشی کی۔ ان کو چاکلیٹ سب سے زیادہ پسند ہے، شاید آپ نہیں جانتی۔ تالیہ، کھانا کھا لو، داتن نے بلند آواز میں پکارا تو وہ جو وائٹ بورڈ پڑھنے میں مصروف تھی چونکی اور پڑھ لی، پھر میز پہ رکھی اشیاء کو متلاشی نظروں سے دیکھا، ٹرے تک جھکی اور گرل چکن کی پلیٹ اٹھا کے واپس وائٹ بورڈ کی طرف مڑ گئی۔ داتن نے فاتحانہ نگاہوں سے ایڈم کو دیکھا۔ اس کو چاکلیٹس پسند ہیں لیکن وہ اپنی ہر پسند کو عادت نہیں بنا لیتی۔ اس کے تو جیسے اندر تک طمانینت بکھر گئی اور ایڈم اندر تک جل گیا۔ اور کچھ؟ بس اتنا کہ داتن اس کی طرف جھکی اور اسے گھورا۔ یہ وائٹ بورڈ پہ تالیہ نے کمو ڈریگن کو ایک تیر سے ہلاک کرنے کا لکھا ہے، وہ سچ ہو یا نہ ہو۔ اگر تم نے میری تالیہ کو کبھی نقصان پہنچایا تو واللہ میں تمہیں کسی بھوکے کمو ڈریگن کے سامنے ڈال دوں گی۔ پھر ایک بات میری بھی سن لیں۔ وہ بھی اس کے قریب جھکا۔ ایڈم بن محمد کو کمو ڈریگن سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے آپ اپنی دھمکی اپ گریڈ کرنے کے بارے میں سوچیں۔ داتن نے میں سر جھٹکا اور تالیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اپنی پروفائل کو ذہن نشین کر کے ان کی طرف گھوم چکی تھی اور سنجیدگی سے لاہے عمل بتا رہی تھی۔ داتن، میں جانتی ہوں اس کام میں تم ہمارا ساتھ نہیں دو گی، نہ میں تمہیں ساتھ چلنے کے لیے کہوں گی، مگر تمہیں یہیں سے ایک کام کرنا ہوگا۔ میں تمہیں ٹیکسٹ کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی موبائل پہ بٹن دبائے تو داتن کے فون کی ٹون بجی۔ اس نے اینک لگائی اور سکرین دیکھی، پھر اینک اتاری اور تالیہ سے بولی، کام ہو جائے گا۔ پھر ایک جتاتی نظر ایڈم پہ ڈالی۔ تم کہاں جا رہے ہیں تالیہ؟ وہ قدرے حیران تھا۔ اسرا کے گھر نیلامی میں آج
گھائل غزال کی نیلامی ہے اور مجھے اس کی سب سے بھاری بولی لگانی ہے تاکہ اشر کے بندے اسے نہ خرید سکیں، کیونکہ وہ پینٹنگ کو ٹیسٹ کروا کے اسرا کو بے عزت کرنا چاہیں گے۔ میں تیار ہونے جا رہی ہوں، وقت کم ہے، وہ بے نیازی سے کہہ کے زینوں کی طرف بڑھی تو ایڈم نے الجھن سے پکارا، مگر ہمیں مسز اسرا کو اس نقلی پینٹنگ کو نیلامی پہ رکھنے سے روکنا چاہیے۔ اگر آپ اسے نہ خرید سکیں اور ان لوگوں نے وہ خرید لی تو کیا ہوگا؟ ایڈم، جب میں مشورہ مانگوں تب دینا، ابھی کھانا کھا لو، وہ بے نیازی سے کہہ کے زینے چڑھنے لگی۔ ایڈم نے خفگی سے اسے جاتے دیکھا، پھر داتن کو جو فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ تالیہ کے پلانس میں تالیہ کی مرضی چلتی ہے لڑکے۔ بہت شکریہ، وہ جل کے بولا۔ داتن کے اندر تک ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ کے لان میں تقریب کے انتظامات ہو چکے تھے اور مہمانوں کی آمد تھی۔ بڑے بڑے شو کیسز میں قیمتی نواردات اور پینٹنگ سجی تھیں جن کے گرد لوگ گھوم پھر کے ان کو دیکھ رہے تھے۔ چوکس سیکیورٹی اہلکار جگہ جگہ تعینات تھے۔ وان فاتح اپنے کمرے میں موجود تھا۔ سنگھار میں اس کے آئینے کے سامنے وہ کالر کھڑے کیے ٹائی پہن رہا تھا، پھر آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے ٹھہرا، انگلیوں سے گردن کی پشت کو ٹٹولا۔ ابھرا ہوا گول نشان واضح محسوس ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بس سی الجھن ابھری۔ یہ زخم، یہ نشان، پھر اس نے سر جھٹکا۔ جن لڑکوں سے ہاتھا پائی ہوئی تھی یقیناً انہوں نے ہی یہ چوٹ دی ہوگی، یا شاید یہ پرانی ہو اور اسے پہلے نوٹس نہ کی ہو۔ پھر ایک دم وہ چونکا، ٹائی وہیں گردن میں چھوڑے اس نے موبائل اٹھایا۔ اس کی سوشل میڈیا لیم نے ملاقے کے ساحل پہ 4 روز قبل فاتح سے ملاقات کرنے والے نوجوان کی تصاویر شیئر کی تھیں۔ یقیناً اس نوجوان نے تصاویر سوشل میڈیا پہ لگائی تھیں جن سے معمول کے مطابق اس کی ٹیم نے انہیں آفیشیل ہینڈل پہ پوسٹ کر دیا تھا۔ فاتح نے تیزی سے ان تصویر کو کھولا، پھر 2 انگلیوں سے بڑا کیا۔ ایک تصویر ساحل پہ چلتے وان فاتح کی پشت سے کھینچی گئی تھی جس میں اس کی سفید شرٹ ہوا سے پھڑ پڑا رہی تھی اور گردن صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ بالکل صاف اور بے داغ تھی۔ فاتح کے آبرو اکٹھے ہوئے۔ یہ شرٹ کہاں گئی؟ پولیس اسٹیشن کی ویڈیو میں اس کی سیاہ شرٹ تھی۔ وہ ملاقے میں صبح اٹھا تب بھی اس کی سیاہ شرٹ تھی، مگر اس روز تو اس نے سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ شرٹ کہاں گئی؟ اس نے کوفت سے موبائل رکھا اور سر جھٹکا۔ ان لڑکوں نے اسے زخمی کیا ہوگا، یقیناً کپڑے خون آلود ہو گئے ہوں گے، اس نے پھینک دیے ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں کہ وہ اس بارے میں اتنا سوچے۔ وہ اب سنجیدگی سے آئینے میں خود کو دیکھتا ٹائی باندھنے لگا، پھر کالر برابر کیے، پرفیوم اٹھا کے خود پہ چھڑکا۔ سفید شرٹ پہ گہری نیلی ٹائی رات کی تقریب کی مناسبت سے بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ گیلے بال دائیں طرف کو پیچھے کر کے جما رکھے تھے۔ آنکھ کا زخم ویسا ہی تھا۔ تب بھی عقب میں دروازہ کھلا اور اسرا داخل ہوئی، جوڑا باندھے، کانوں میں آنسو شگل موتی پہنے، وہ پیر تک آتے سلور لباس میں ملبوس تھی۔ 2 لٹیں گنگریالی کر کے گالوں پہ چھوڑ رکھی تھیں۔ مسکراتی ہوئی وہ اس کے قریب آئی اور میز سے کنسیلر کی ڈبی اٹھائی۔ اتنے برس پہلے جو گیلری میں نے بنائی تھی، اتنے برس جو سامان اکٹھا کیا تھا، آج وہ سب بک جائے گا، وہ اداس مسکراہٹ سے کہتی کنسیلر کی ڈبی کھول رہی تھی۔ فاتح نے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس کی طرف رخ موڑا۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، میں تو اب بھی چاہوں گا کہ تم اپنا کام جاری رکھو۔ ہم نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے لیے ہم امریکہ نہیں جا رہے۔ تم جانا چاہو تو الگ بات ہے، میں یہیں رہوں گا، ہم یہ بات کر چکے ہیں اسرا، وہ ٹھنڈے انداز میں بولا تو اسرا نے ڈبی سے ذرا سا غازہ انگلی کے پوڑے پہ لگایا اور پھر اسے فاتح کی آنکھ کے قریب احتیاط سے ملنے لگی۔ تم ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے فاتح؟ تمہارے پاس ویسے بھی الیکشن کے لیے اتنی رقم نہیں ہے۔ اب وہ غازہ اس کی کنپٹی پہ مل رہی تھی۔ زخم دھیرے دھیرے چھپنے لگا۔ پیسوں کی فکر نہ کرو، میں سن باؤ والا گھر بیچ رہا ہوں،
بات ختم۔ وہ ذرا بے رخی سے بولا تو اسرا نے جتاتی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تمہیں جلد یا اب دیر احساس ہو جائے گا فاتح کہ میں درست ہوں اور تم غلط۔ خیر، زخم چھپ گیا تھا۔ اس نے ڈبی رکھی اور مسکرا کے فاتح کو دیکھا جو ناخوش نظر آتا تھا۔ آج کے دن تم میرا مکمل ساتھ دو گے جیسے میں نے تمہیں سپورٹ کیا ہے اتنے سال۔ تم آج اس سب کا لحاظ کرو گے۔ ظاہر ہے۔ اس نے ٹائی کو دوبارہ کستے ہوئے کندھے اچکائے۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ سیاہ ٹو پیس میں ملبوس مسکراتا ہوا فاتح اور اس کی کوہنی تھامے سلور چمکتے لباس میں خوش باش سی اسرا، وہ دونوں ایک ساتھ چلتے بے حد بھلے معلوم ہوتے تھے۔ پرفیکٹ کپل۔ سر درد کی دوا ملے گی مسز اسرا؟ آواز پہ اسرا چونک کے پلٹی۔ نیلامی کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ لان میں اونچا سٹیج بنا تھا اور سامنے کرسیوں کی 2 قطاریں لگی تھیں۔ درمیان میں گزرنے کا راستہ تھا۔ اولین کرسیوں میں سے 2 نشستوں پہ تالیہ اور ایڈم بیٹھے تھے۔ ایڈم اس زبردستی کے سوٹ میں غیر آرام دہ سا بیٹھا بار بار گردن موڑے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ میں اور آپ ایک دفعہ پہلے بھی ایک نیلامی اٹینڈ کر چکے ہیں چیتالیہ، وہ ہچکچا کے بولا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ماضی خود کو دہرانے نہ لگ جائے۔ دوہرا بھی دے تو کیا ہوا؟ تالیہ لمبی گردن سیدھی رکھے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے سکون سے بیٹھی تھی۔ اس نے اونچا جوڑا باندھ رکھا تھا اور سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پہ صرف سرخ لپسٹک تھی، البتہ انگلی کی سرخ آنسو شکل انگوٹھی، کانوں کے یاقوتی ٹاپس اور گردن میں پڑا ہیرے کا نیکلس، قدیم علاقے کا وہ زیور اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ تالیہ کھنکیوں سے اپنے دائیں جانب 2 نشستیں چھوڑ کے بیٹھی اسرا کو دیکھ رہی تھی جو چمچم کرتے لباس میں مسکرا کے اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ بھی مسکرا کے جواب دے رہا تھا۔ فاتح کے ساتھ بیٹھا اشر ان کی بات پہ محظوظ سا ہنسا تھا۔ لوگ تصاویر اتار رہے تھے، ان کو سراہ رہے تھے۔ وان فاتح، اس کی بیوی اور سالہ، پرفیکٹ فیملی کی تکون۔ کیا ان کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ کے برا لگتا ہے آپ کو؟ ایڈم نے سرگوشی کی تو وہ چونکی۔ وہ قدیم ملے میں مخاطب ہوا تھا۔ جب لوگ آس پاس ہوتے تھے تو وہ دونوں قدیم ملے زبان بولنے لگتے تھے۔ تالیہ کے لبوں پہ مبہم مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں شاہی مورک، کیونکہ میں ان تینوں کے رشتے کی حقیقت جانتی ہوں۔ یہ ایک دوسرے سے بیزار لوگ ہیں۔ پھر گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ تمہارے کیا ارادے ہیں اب؟ پتہ نہیں چیتالیہ، وہ گہری سانس لے کر سٹیج کو دیکھنے لگا۔ کوٹ اور ٹائی میں ملبوس چھوٹے بالوں اور گندمی رنگت والا ایڈم غیر آرام دہ نظر آتا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں 2 دنیاؤں کے درمیان پھنس گیا ہوں۔ نو ایڈم، وہ اس کی طرف جھکی اور سرگوشی کی۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے، نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کل تک اتنی اپ سیٹ تھیں آپ، ایک دن میں خود کو کیسے سنبھال لیا؟ ایڈم بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت ضبط سے مصنوعی مسکراہٹ سجا کے بیٹھی تھی۔ اس سوال پہ محض شانے اچکائے۔ ایک بات تو طے ہے کہ جو بھی ہو جائے تالیہ کی ہمت نہیں ٹوٹے گی۔ ایڈم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سٹیج پہ کھڑے آدمی نے ڈائس کے مائک پہ چہرہ جھکا کے اعلان کیا۔ گھائل غزال، ساتھ ہی بازو سے اشارہ کیا۔ 2 باوردی ملازم آئے اور وہ نادر چھوٹی سی پینٹنگ سٹینڈ پہ رکھ کے چلے گئے۔ سنہرے فریم میں مقید وہ پینٹنگ محض 2 بالشت جتنی تھی۔ پیچھے سٹیج پہ لگی بڑی پروجیکٹر سکرین اس پینٹنگ کی تعارفی ویڈیو چلنے لگی۔ کس نے بنائی، کب بنائی، وغیرہ وغیرہ۔ بولی شروع ہوتی ہے 50,000 رنگٹ سے، کیا کوئی اس سے زیادہ پیش کرے گا؟ ویڈیو کے ختم ہوتے ہی میزبان نے جوش سے حاضرین کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے اپنی سٹک اٹھائی جس پہ اس کا نمبر لکھا تھا اور بآواز بلند بولی، 1,00,000 رنگٹ۔ 2 کرسیاں چھوڑ کے بیٹھی اسرا نے مسکرا کے اسے دیکھا۔
فاتح البتہ اسٹیج کو دیکھتا رہا اور اشر وہ کھنکیوں سے اسرا کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری قطار میں بیٹھے ایک صاحب نے اپنا کارڈ بلند کیا، 1,25,000، مگر اشر کو اس کی آواز نہ سنائی دی۔ لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے سے حال لپیٹ دیا گیا اور ماضی کا منظر چلنے لگا۔ وان فاتح کی رہائش گاہ کے سامنے وہ کار میں بیٹھا تھا اور اسٹیئرنگ وہیل پہ چند کاغذ رکھے ان کو پڑھ رہا تھا۔ کاغذات نامزدگی اشر محمود۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کاغذ جمع کروانے کی کل آخری تاریخ تھی۔ اس نے کاغذات کو تہہ کر کے پینٹ کی جیب میں ڈالا اور باہر نکلا۔ پورچ سنسان پڑا تھا۔ فاتح کی کار وہاں نہیں تھی، البتہ اسرا کی کار موجود تھی۔ لان بھی خالی تھا۔ وہ جوش اور مسرت سے اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں سامنے پہ آریانہ بیٹھی دکھائی دی۔ وہ چہرہ جھکائے کسی کلرنگ بک میں رنگ بھر رہی تھی۔ لمبے بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ آہٹ پہ سر اٹھایا تو اشر کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ ہلکا سا مسکرائی اور سر کو خم دے کر سلام کیا۔ آریانہ، ممی کہاں ہیں؟ وہ مسکراتا ہوا سامنے آیا۔ تبھی اپنے کمرے سے نکلتی اسرا دکھائی دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کان کا ٹاپس بند کرتی، بغل میں پرس دبائے عجلت میں لگتی تھی۔ ایش، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ وہ خفا خفا سی ٹاپس بند کر کے قریب آئی۔ اشر کی مسکراہٹ سمٹی۔ باپا نے بتایا کہ تم کاغذات نامزدگی کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ یقیناً یہ بیکار خیال بھی انہوں نے تمہارے دل میں ڈالا ہوگا۔ خیر، میں نے ان کو اچھی خاصی سنا دی ہیں۔ بھئی حد ہوتی ہے، یہ کوئی تمہارے کرنے کے کام ہے؟ تم جو کر رہے ہو اسی میں ٹھیک ہو، وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ اشر کی مسکراہٹ بالکل معدوم ہو گئی۔ وہ چپ چاپ سننے لگا۔ پاپا کی ہر بات پہ فضول چیزیں نہ سوچنے لگ جایا کرو ایش، وہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی سوچتے تھے۔ وہ شاپ تو میں نے کب سے پاپا کو کہہ رکھا ہے کہ مجھے چاہیے، میں نے اس پہ آرٹ گیلری بنانی ہے۔ اشر کے کندھے ڈھیلے ہو کے نیچے جا گرے۔ آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کہا۔ تو اب کہہ رہی ہوں نا۔ دیکھو ایش، وہ مصلحتی انداز میں قریب آئے، ایک ہاتھ سے کلچ پکڑ لیا، دوسرا اس کے کندھے پہ رکھے نرمی سے سمجھانے لگی۔ مجھے آرٹ گیلری کھولنی ہے۔ میں ایک سیاسی بیوی ہوں، مجھے فاتح کے ساتھ پبلک کی نظر میں رہنا ہے۔ میرا بھی کوئی کریئر، کوئی پہچان ہونی چاہیے۔ وکیل ہونے کے باوجود فاتح کے 3 بچے پالتے پالتے میں کبھی پریکٹس نہیں کر سکی۔ آریانہ نے سر اٹھا کے ماں کو دیکھا۔ اور مجھے شوق بھی نہیں ہے، لیکن یہ آرٹ گیلری فاتح کو بھی فائدہ دے گی، اور تم بالکل بھی سیاست میٹیریل نہیں ہو۔ میں کبھی بھی پاپا کو یا تمہیں وہ دکان نہیں بیچنے دوں گی۔ اشر کے لب بھیج گئے تھے، آنکھوں میں تکلیف ابھری، مگر وہ کہے جا رہی تھی۔ ایش دیکھو، اگر تم وہ دکان بیچ بھی دو تو تم جیت نہیں سکتے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ابھی تم صرف فاتح کو سپورٹ کرو، دکان کو ضائع مت کرو۔ اس سے بہتر ہے وہ دکان باپا مجھے دے دیں۔ تم جو ہو وہی ٹھیک ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ اشر نے دھیرے سے بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا تھا، کاغذات ہاتھ میں اٹھائے وہ ان کو آخری نظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے لب بھینچ لیے اور ان کو چاک کر دیا، 4 پھر 8 ٹکڑے کیے اور ان کو ڈیش بورڈ کے کھانے میں ڈال کے ڈھکن زور سے بند کیا۔ اس کا چہرہ اب غصے بھری بے بسی سے سرخ پڑ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اس دکان کے علاوہ بیچنے کو کچھ نہیں تھا۔ 5 سال مزید انتظار کرنا تھا۔ 2 لاکھ۔ نیلامی اپنے عروج پہ تھی۔ وہ میزبان کی آواز پہ چونکا اور پھر جلدی سے سر جھٹکا۔ کنکیوں سے ساتھ بیٹھی اسرا کو دیکھا، جوش سے مسکراتی اسٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ 2,50,000۔ پہلی قطار میں بیٹھی تالیہ نے سکون سے کارڈ بلند کیا۔ 2,70,000۔ دوسرے کونے میں بیٹھا آدمی فوراً سے کارڈ اٹھا کے بولا۔ 3 لاکھ۔ وہ سکون سے اسٹیج کو دیکھتی قیمت بڑھا رہی تھی۔ 3.25 لاکھ۔ اس آدمی نے اس سے زیادہ سکون سے کہا تو تالیہ چونکی۔
پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ چہرے پہ ہلکی سی پریشانی نظر آئی۔ چیتالیہ، آپ کو یہ ہر حال میں خریدنی ہے، ایڈم نے اضطراب سے سرگوشی کی۔ 3.25 لاکھ ایک، 3.25 لاکھ دو۔ چیتالیہ، کیا آپ رقم بڑھانا چاہیں گی؟ میزبان جوش سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ نے تھوک نگلا، پھر کارڈ اٹھایا۔ 3,50,000۔ 4 لاکھ، وہ آدمی سرعت سے بولا۔ پہلی قطار میں سب کی گردنیں تالیہ کی طرف گھومی۔ وہ سٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک کھلی لٹ کان کے پیچھے ارسی اور بولی، 4,25,000۔ 4.5 لاکھ۔ وہ آدمی اسے موقع نہیں دے رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن پھیر کے اسرا کو دیکھا۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسرا کے اس طرف بیٹھا فاتح بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے پھر سے کارڈ اٹھایا۔ 4.25 لاکھ۔ 6 لاکھ۔ اس آدمی نے ایک دم 6 لاکھ پہ چھلانگ لگائی تو تالیہ نے گہری سانس لے کر کارڈ گود میں ڈال دیا۔ 6 لاکھ ایک، 6 لاکھ دو۔ پرجوش میزبان تالیہ کو دیکھ کے پوچھ رہا تھا، اکسا رہا تھا، مگر اس نے نظریں جھکا لیں۔ چیتالیہ پلیز، ایڈم کراہا، مگر وہ دبی دبی سرگوشی میں بولی، میرے پاس اس سے زیادہ پیسے نہیں ہیں ایڈم۔ 6 لاکھ فائنل۔ مبارک ہو مسز اسرا، گھائل غزال، 6 لاکھ میں جناب جعفر غنی کو فروخت کی جاتی ہے۔ میزبان نے نعرہ لگایا تو لان میں بیٹھے تمام لوگ تالیاں بجانے لگے، سوائے ایڈم کے۔ جعفر صاحب کھڑے ہوئے اور مسکرا کے مبارکبادیں وصول کیں، پھر کھنکارے، مجھے یہ اعتراف کرنے دیں کہ میں اپنی جمع پونجی کا ایک حصہ اس پینٹنگ پہ لوٹا رہا ہوں۔ حاضرین اس بات پہ بے اختیار قہقہ لگایا تھا، لیکن وہ دوبارہ کھنکارے، میں اس کو خریدنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو ٹیسٹ کروانا چاہوں گا۔ ایک دم سے تقریب میں سناٹا چھا گیا۔ بہت سی گردنیں اس کی طرف گھومی، خود اسرا پوری کی پوری گھوم گئی، آبرو بنچ گئے۔ جعفر صاحب، یہ تمام پینٹنگز اصلی ہیں، میرے پاس ان کے کاغذات ہیں، وہ جبراً مسکرا کے بولی، اور ہم تمام ٹیسٹ کروا چکے ہیں۔ اشر زیر لب مسکرایا۔ جی، مگر اپنی تسلی کے لیے اگر اس تقریب میں موجود 2 آرٹ ایکسپرٹس اس پینٹنگ کو جانچ پرکھ لیں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ اس نے پچھلی قطار کی طرف اشارہ کیا تو 2 افراد کھڑے ہوئے، ایک نوجوان تھا، دوسرا ادھیر عمر۔ تنگو منیر صاحب؟ اسرا خوشگوار حیرت سے ان کو دیکھ کے جگہ سے اٹھی، پھر حاضرین کو دیکھا۔ یہ تنگو منیر اور اسماعیل صاحب ہیں، یونیورسٹی پروفیسرز ہونے کے علاوہ یہ ہمارے اقربا میں سے ہیں۔ اگر یہ پینٹنگ کو جانچ پرکھ کے دیکھنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پلیز آپ لوگ اوپر تشریف لے آئیں، وہ جوش سے کہہ رہی تھی۔ مگر اس ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تالیہ اونچا سا بولی تو سب مڑ مڑ کے اسے ہی دیکھنے لگے۔ کیا مسز اسرا کی نیک نامی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ پینٹنگ اصلی ہے؟ اگر آپ مسز اسرا سے کچھ خریدنے آئے ہیں تو ان پہ اعتبار بھی کریں، وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ اسرا نے ہاتھ اٹھا کے نرمی سے اسے روکا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تالیہ، پلیز آپ لوگ پینٹنگ کو دیکھ لیں۔ وہ دونوں افراد اپنی جگہ سے اٹھے اور کرسیوں کے درمیان سے گزرتے سٹیج تک آئے، پھر پینٹنگ کو سٹینڈ سے اتار کے میز پہ رکھا، اپنے آلات کا بیگ کھولا، اینکیں چڑھائیں۔ اسرا واپس جگہ پہ بیٹھ گئی اور فاتحانہ نظروں سے سٹیج کو دیکھنے لگی۔ تبھی اشر نے سرگوشی کی، کاکا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کو ٹیسٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ مجھے عرب شہزادے کی بات پہ اعتبار ہے، وہ مجھے نقلی پینٹنگ کیوں عطیے میں دے گا؟ ڈونٹ وری، اسرا نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں اس کے خدشے کو رد کیا۔ ویسے بھی یہ دونوں ایکسپرٹ میرے پرانے جاننے والے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ چیتالیہ، کچھ کریں، ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ تلخی سے بڑبڑائی۔ وان فاتح کو جنگل میں بتایا تھا میں نے کہ غائل غزال نکلی ہے،
ان کو وہ مشروب نہیں پینا چاہیے تھا، اپنا نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ دونوں افراد باری باری پینٹنگ کو جانچ رہے تھے، پرکھ رہے تھے، مختلف زاویوں سے جائزہ لے رہے تھے۔ پھر معمر صاحب نے سر اٹھایا اور حاضرین کو سنجیدگی سے دیکھا۔ میری پیشہ ورانہ اور ماہرانہ رائے کے مطابق، وہ سانس لینے کو رکے تو سب نے دم سادھ لیا، یہ پینٹنگ اصلی ہے۔ پھر سوالیہ نگاہوں سے دوسرے ایکسپرٹ کو دیکھا، اس نے بیاض بات میں سر ہلا دیا۔ جی، پینٹنگ واقعی اصلی ہے، 100%۔ جہاں پورا لان تالیوں سے گونج اٹھا، وہاں اشر محمود کی ساری مسکراہٹیں غائب ہو گئیں۔ اس نے بے یقینی سے ایکسپرٹس کو دیکھا، پھر گردن موڑ کے جعفر صاحب کو، جو اپنی جگہ پہ ہکا بکا کھڑے رہ گئے تھے۔ رنگت ایسی پیلی پڑی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جعفر صاحب، امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی، میزبان نے جوش سے اسے مخاطب کیا تو جعفر صاحب جبراً مسکرائے اور جگہ پہ بیٹھے۔ آپ کے پاس رقم ادا کرنے کے لیے 3 دن ہیں۔ اب ہم اگلے آئٹم کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیلامی پھر سے شروع ہو گئی۔ ایسے میں اشر محمود بالکل گمسم ہو گیا تھا، اور اسرا، اس نے گردن ذرا نکال کے 2 کرسیاں چھوڑ کے بیٹھی تالیہ کو مسکرا کے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تالیہ نے بھی جواباً مسکرا کے سر کو خم دیا اور سامنے دیکھنے لگی۔ ایڈم آبرو بینچے ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ جے تالیہ، کیا کیا ہے آپ نے؟ تالیہ نے مسکرا کے اس کی طرف چہرہ موڑا۔ شاہی مورخ، تمہاری گہری نظریں اس وقت کہاں تھیں جب بندہارا کی حسین بیٹی نیلامی سے پہلے اندر گئی تھی؟ بندہارا کی نکلی والی حسین بیٹی نے کہا تھا کہ وہ مسز اسرا سے سر درد کی دوا لینے جا رہی ہے، لیکن سیانے ٹھیک کہتے تھے، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری اور کہانیاں گھڑنے سے نہ جائے۔ وہ جل بھن گیا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے فاتح اور اسرا ایک ساتھ لاؤنج میں آگے بڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، سر درد کی دوا ملے گی مسز اسرا؟ اسرا چونک کے پلٹی، فاتح بھی ساتھ ہی مڑا۔ وہاں تالیہ کھڑی تھی، سرخ لپسٹک کے ساتھ مسکراتی ہوئی، سنہرے بالوں کا فرانسیسی جوڑا بنائے، وہ جل پری کی طرح کا سیاہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ اوہ تالیہ، تم؟ اسرا مسکرائی، ساتھ ہی ایک متعاط نظر فاتح پہ ڈالی جس کے ماتھے پہ اسے دیکھ کے بل پڑے تھے۔ پھر جلدی سے تشویش سے بولی، ہاں میرے پاس دوا ہوگی۔ تمہارے سر میں درد ہے کیا؟ میرے نہیں، آپ دونوں کے سروں میں جلد ہی شدید درد ہونے والا ہے، اس لیے اسپرین کی گولیاں اپنے ساتھ رکھیں۔ اسرا اور فاتح کے تاثرات ایک ساتھ بدلے۔ دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر الجھن بھری حیرت سے تالیہ کو۔ کیا مطلب؟ مجھے کچھ ایسا معلوم ہے جو آپ دونوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ سنہرے جوڑے والی خوبصورت لڑکی قریب آئی اور فاتح کی آنکھوں میں جھانکا۔ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہماری جان بچاتا ہے، اور جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا وہ ہماری جان لے بھی سکتا ہے۔ مگر وان فاتح کے صاف سلیٹ جیسے ذہن کے لیے وہ فقرہ بے معنی تھا۔ وہ بنوئیں کٹھی کے سنجیدگی سے بولا، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کیوں نہ ہم اندر بیٹھ کے بات کریں؟ پھر سرسری سے اطراف میں دیکھا۔ ویسے مجھے معلوم نہیں کہ کون سے کمرے میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ کی فائل یقیناً میں نے آنکھیں بند کر کے چرائی تھی، اس لیے معلوم نہیں کہ کون سا کمرہ کس کا ہے، لیکن اس کمرے میں چلتے ہیں۔ اس نے سامنے والے دروازے کی طرف اشارہ کیا جو اسرا کے کمرے کا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تالیہ، مہمان آ رہے ہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے امید ہے تم نے کسی ضروری بات کے لیے بلایا ہے۔ کمرے میں آ کے اسرا سنجیدگی سے بولی۔ تالیہ نے دروازہ بند کیا اور دونوں کی جانب گھومی، پھر سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا اور بتیاں جلا لیں۔ شاہانہ بیڈ روم سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ بیڈ کے کنارے وہ دونوں کھڑے تھے اور ان کے مقابل تالیہ۔ بات بہت ضروری ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کرو تاشا۔ بیزار سے فاتح نے کوٹ کے آستین کے پیچھے کر کے گھڑی دیکھی۔
تالیہ نے سینے پہ بازو لپیٹے اور قریب آئی، باری باری دونوں کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو غائل غزال آپ بیچنے جا رہی ہیں وہ نکلی ہے۔ روشن کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا، پھر اسرا کے ماتھے پہ بل ابھرے۔ کیا مطلب؟ میری پینٹنگ کو ماہرین نے اوتھینٹیکیٹ کیا ہے۔ اس کے گال سرخ ہوئے۔ صرف ان ماہرین نے جن سے آپ پہلی دفعہ ملی تھیں، کیونکہ آپ کے جاننے والے دونوں ماہرین اچانک سے غائب ہو گئے تھے۔ فاتح جو آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے سامنے کھڑی لڑکی کو خود اعتمادی سے بولتے دیکھ رہا تھا، اس بات پہ چونک کے اسرا کو دیکھا۔ تم نے پینٹنگ اپنے قابل بھروسہ ماہرین کو نہیں دکھائی تھی؟ وہ اس وقت ملیشیا میں نہیں تھے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسرا کا بے بسی اور غصے سے چہرہ دہکنے لگا۔ میرے پاس سارا پیپر ورک موجود ہے، اور جو آدمی آپ سے شہزادہ یعنی شیخ جاسم بن کے ملا تھا وہ دراصل اس شہزادے کا مینیجر ہے، ایک ملازم۔ غائل غزال واقعی اس کی تھی، مسز اسرا، لیکن وہ 1.5 سال پہلے چوری ہو گئی تھی۔ اس نے آپ کو وہ نقلی پینٹنگ دی ہے جو چور وہاں لگا کے چلے گئے تھے۔ اور تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے تاشا؟ وہ مشکوک چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے نظروں کا رخ اس کی طرف پھیرا اور مسکرائی۔ کئی زمانے پہلے ایک اور نیلامی پہ وہ تقریب سے پہلے اس سے ملاقات کرنے اندھیر پنجروں تک گئی تھی۔ وقت کیسے بدل گیا تھا اور وقت کیسے ایک سا تھا، کیونکہ جب پینٹنگز چوری ہوتی ہیں تو وہ بلیک مارکیٹ میں بیچی جاتی ہیں، جہاں سے خریدنے والے کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ اور آپ کی غائل غزال اس لیے نکلی ہے کیونکہ اصلی غائل غزال میرے پاس ہے۔ اس نے کوہنی پہ ٹنگے پرس کو کھولا اور اندر ہاتھ ڈال کے کتاب جتنی پینٹنگ نکال کے سامنے کی۔ اسرا کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ مگر تم نے میری ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ میری پینٹنگ اصلی ہے۔ وہ دھک سے رہ گئی، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ میرا اعتبار کریں گی۔ تم بعد میں بھی بتا سکتی تھیں، فاتح درستی سے بولا۔ اس کی مشکوک نظریں ہنوز تالیہ پہ جمی تھیں۔ میں بتانے والی تھی، مگر پھر آپ دونوں نے میرے اوپر فائل چوری کا الزام ڈال دیا۔ اگر میں اتنی بدنیت ہوتی فاتح صاحب تو آپ کو خاموشی سے یہ بیچنے دیتی۔ یہ نقلی پینٹنگ کسی نے غلطی سے آپ کو نہیں دی، اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہے، اور جس نے یہ کیا ہے اس نے اپنا خریدار باہر بٹھا رکھا ہوگا جو اونچی بولی لگا کے سب کے سامنے پینٹنگ کو ٹیسٹ کروائے گا، اور نقلی نکلنے کی صورت میں آپ کی بدنامی الگ ہوگی۔ مسز اسرا، یہ پولیس رپورٹ درج ہوگی، یہ جیل جائیں گی، اور آپ کی ہر بیچی گئی پینٹنگ کا آڈٹ شروع ہو جائے گا۔ نہیں، اسرا نے مضطرب چہرے کے ساتھ گردن کڑائی۔ میری پینٹنگ اصلی ہے، تمہاری نقلی ہوگی۔ ہاں تاشا، ہم کیسے مان لیں کہ تمہاری پینٹنگ نقلی نہیں ہے؟ میں نے آپ کے ایک پرانے ماہران ظاہری صاحب کو بھی تقریب پہ بلایا ہے۔ وہ اس وقت کے علم میں نہیں تھے جب آپ نے اس پینٹنگ کو ٹیسٹ کروایا تھا، مگر فی الحال وہ یہیں موجود ہیں۔ آپ ان کو کال کریں، دونوں پینٹنگز دیکھ کے خود بتا دیں گے کہ کون سی اصلی ہے۔ وہ پر اعتماد تھی، داتر نے اس کا دیا کام برا وقت کر دیا تھا۔ اسرا نے اسے گھورتے ہوئے کلچ کھولا، موبائل نکالا اور سنگین لہجے میں بولی، تم یہیں رہو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ آدھ کھلا رہ گیا۔ فاتح آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ سو تم بلیک مارکیٹ سے چیزیں خریدتی ہو؟ یہ جرم ہے، ٹیکس ایویژن، یو نو۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ پینٹنگ میں نے وہاں سے خریدی ہے۔ وہ سچ بول رہی تھی۔ ایک ہی بات ہے۔ خیر، اگر یہ شہزادے جاسم کے ہاتھ سے چوری ہو گئی تھی تو اس نے پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں کی؟ رپورٹ کر کے وہ کیا کہتے؟ یہ وہ پینٹنگ ہے جو اس نے خود بلیک مارکیٹ سے خریدی تھی اور اس پہ کبھی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ اچھا، مان لیا کہ تمہاری پینٹنگ اصلی ہے اور تم میری بیوی کو ایک اسکینڈل سے بچانے آئی ہو، مگر تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شاید آپ کو ہماری ملاقات کے آخر تک معلوم ہو جائے کہ میں پینٹر سے زیادہ بھی کچھ ہوں۔
اس نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ فاتح نے بے رخی سے سر جھٹکا اور ساتھ رکھی سنگھار میز کے کنارے جا بیٹھا۔ وہ بیزار کے ساتھ ساتھ مشکوک بھی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسرا اور ایک محمر صاحب اس کمرے میں موجود تھے اور اسرا کی گھائل غزال کا معائنہ کیا جا رہا تھا۔ اسرا کی رنگت زرد اور وہ اضطراب سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دفتن طاہا صاحب نے سر اٹھایا اور سادگی سے اسرا کو دیکھا۔ یہ نکلی ہے۔ اسرا نے کرب سے آنکھیں مینچیں۔ اب وہ صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح نکلی پینٹنگ کو غالباً کسی اوون میں بیک کر کے ایچ کیا گیا تھا۔ پینٹنگ سال ڈیڑھ پرانا تھا۔ اور یہ پینٹنگ؟ تالیہ نے بیگ سے نکال کے چھوٹی سی پینٹنگ سامنے کی تو اس نے اسے احتیاط سے تھاما، پھر اونچا کر کے دیکھا، پھر میز پہ رکھا اور اپنی ٹول کٹ کھول لی۔ اسرا اب بالکل خاموشی سے سینے پہ بازو لپیٹے لب بھینچے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ اصلی ہے، 100% اصلی۔ یہ دیکھیں۔ ماہر نے پینٹنگ پہ جھک کے جوش سے بتانا شروع کیا تو میز کے کونے پہ بیٹھا فاتح تیزی سے بولا، شکریہ طاہا صاحب۔ ماہر کی بولتی بند ہو گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس کے جاتے ہی اسرا نے اپنی پینٹنگ اٹھائی اور زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ پینٹنگ نیلامی پہ نہیں جائے گی۔ اس نے پینٹنگ کو زور سے ردی کی ٹوکری میں پھینکا، چھناکے کی آواز آئی اور شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ اس طرح تو آپ کو کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ سب آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ اسرا نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں نکلی پینٹنگ کو کیسے نیلامی پہ لگا سکتی ہوں؟ تالیہ نے میز پہ رکھی اصلی پینٹنگ 2 انگلیوں سے اس کی طرف دھکیلی۔ آپ اس پینٹنگ کو نیلامی پہ لگا دیں، میں اس کی بولی لگاؤں گی۔ تم اپنی پینٹنگ خریدو گی؟ نہیں، آپ پہلے اس لڑکی کو بولی لگانے سے منع کریں گی جو غالباً کوئی عام سی ورکر ہے، اور آپ نے اسے اچھا لباس اور زیور پہنا کے باہر معزز مہمانوں میں بٹھا رکھا ہے تاکہ وہ میرے مقابلے میں بولی لگائے اور قیمت بڑھائے۔ فاتح کے کندھے سیدھے ہوئے۔ اس نے چونک کے اسرا کو دیکھا۔ اسرا کی پلکوں میں لرزش ہوئی۔ اس نے تھوک نکلی، اتنے حیران مت ہوں فاتح صاحب، نیلامیوں پہ اتنا تو چلتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی امیر زادی ہر قیمت میں نیلامی جیتنا چاہتی ہے تو اپنا بندہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ قیمت بڑھاتا جائے۔ شاید آپ نے بھی کبھی کوئی نیلامی اٹینڈ کی ہو مگر آپ کو یاد نہ ہو۔ سرسری سا کہہ کے اسرا کی طرف دیکھا۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اس کا خریدار بھی وہاں بیٹھا ہوگا۔ میں صرف قیمت بڑھاؤں گی اور وہ مجھ پہ سبقت لے جائے گا کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ پینٹنگ نکلی ہے اور اسے قیمت ادا نہیں کرنی۔ لیکن اگر پینٹنگ اصلی نکل آئے تو قانوناً اس کو لازماً قیمت ادا کرنی ہوگی۔ نہ صرف آپ کو مالی فائدہ ہوگا بلکہ اس خریدار کے ذریعے آپ اصل سازشی شخص کو ٹریس بھی کر سکتی ہیں۔ اسرا بے بس سی بیٹھ کے کونے پہ جا بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اور تم مفت میں ہمیں اتنی قیمتی پینٹنگ دے دو گی؟ فاتح غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا کھڑا ہوا اور سامنے آیا۔ اب وہ دونوں مد مقابل کھڑے تھے۔ تالیہ جتانے والے انداز میں مسکرائی۔ مفت میں تو صرف 15ویں صدی کے چائے خانوں میں غلاموں کے لیے کھانا ملا کرتا تھا فاتح صاحب۔ 2016 میں مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ سر پکڑے بیٹھی اسرا نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ یعنی تمہیں کچھ چاہیے؟ کیا نیلامی والی رقم؟ نہیں، چیتاشا کو میرا گھر چاہیے۔ وہ اس کے چہرے کو بگوڑ پڑ رہا تھا۔ تالیہ کھلے دل سے مسکرائی۔ آپ کا گھر اس پینٹنگ سے کافی مہنگا ہے، اس لیے آپ اسے مجھے نہ بیچیں، صرف کرائے پہ دے دیں۔ کرائے پہ؟ فاتح نے تعجب سے ابرو اچکائے۔ تم اس کا کیا کرو گی؟ مجھے اس گھر میں بیٹھ کے ایک پینٹنگ بنانی ہے۔ آپ 1 ماہ کے لیے اسے مجھے کرائے پہ دے دیں اور اگر درمیان میں آپ اسے بیچنا بھی چاہیں تو میں وہ گھر خالی کر دوں گی، بھلے آپ اسے اگلے ہفتے ہی بیچ دیں۔ اور جب تک میں وہ گھر نہ بیچوں تم اسے استعمال کرتی رہو گی؟ جی۔ آج 20 جولائی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کو وہ تاریخ یاد نہ تھی۔
20 اگست کو میں اسے خالی کر دوں گی۔ آپ کی جگہ میں ہوتی اگر تو ہاں کرنے میں دیر نہ لگاتی فاتح صاحب، تم میری جگہ پہ نہیں ہو، وہ درستی سے بولا تو تالیہ نے شانے اچکائے۔ گھائل غزال آپ کی میز پہ ہے، میں اب باہر جا رہی ہوں، اگر آپ نے اسے نیلامی پہ لگا دیا تو پارٹی کے اختتام پہ آپ گھر کی چابی میرے حوالے کر دیں گے، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ فاتح ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ تو نہ کریں، ویسے بھی یہ پینٹنگ میں نے آپ کو نہیں دی، مسز اسرا کو دی ہے، اسے میری طرف سے اس نیلامی کے لیے عطیہ سمجھ کے قبول کر لیں، جیسے عرب شہزادے سے قبول کی تھی۔ اسی کے لہجے میں الفاظ لوٹا کے وہ مڑی اور باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اسرا تیزی سے کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پہ بے حد پریشانی تھی۔ فاتح، اس نے جلدی سے فاتح کے دونوں ہاتھ تھامے، وہ اس کے سامنے آئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر میں نے اب نیلامی سے پینٹنگ ہٹائی تو بہت بدنامی ہوگی، پلیز فاتح گھر اس کو دے دو، وہ کریزی سی سوش لائٹ ہے، وہ اسی پہ خوش ہو جائے گی۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کیسے کوئی سودا کر سکتی ہو جس نے میری فائل چرائی تھی؟ کیا پتہ اس نے نہ چرائی ہو، اور وہ الگ بات ہے، وہ جلدی سے بولی۔ فاتح نے جھنجھلاہٹ سے سر جھٹکا۔ مجھے اس گھر کو بیچنا ہے اسرا، وہ 1 ماہ میں گھر خالی کر دے گی۔ فاتح، اس کی بات کا اعتبار کرو، اس نے ہمیں اسکینڈل سے بچایا ہے، یا اللہ ہم تباہ ہو سکتے تھے۔ اس نے نم پیشانی کو چھوا، وہ اندر تک ہل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے گھر دے دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تم کبھی بھی امریکہ جانے کی بات نہیں کرو گی، سنا تم نے؟ اسرا کچھ کہنے لگی، پھر سر ہلا دیا۔ جو تم کہو، بس ابھی مجھے اس سچویشن سے نکالو۔ جمعے کو میں کاغذات نامزدگی جمع کروا رہا ہوں اسرا، اور تم مجھے نہیں روکو گی۔ از دیٹ کلیئر؟ تم بھی تالیہ کی طرح موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہو، واقعی مفت میں کچھ نہیں ملتا، لیکن خیر۔ اسرا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ اسرا، تم راضی نہ ہو تب بھی میں نے یہی کرنا ہے، اگر پینٹنگ نہ رکھی تو خواہ مخواہ باتیں بنیں گی، اور ہم یہ جان نہیں سکیں گے کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ دیکھو اسرا، وہ چہرے پہ نرمی لائے اس کے ہاتھ تھامے سمجھانے لگا، تم کسی کو بھی پینٹنگ کے بدلے جانے کا نہیں بتاؤ گی، یہ جس نے بھی کیا ہے وہ پینٹنگ کے اصلی نکلنے پہ حیران ہوگا اور کسی طریقے سے تم سے اگلوانے کی کوشش کرے گا، وہ یقیناً کوئی قریبی دوست وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، پھر؟ وہ اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ تم غور کرنا کہ نیلامی کے بعد تم سے کون آ کے غیر ضروری سوالات پوچھتا ہے۔ کوئی پوچھے گا اسرا، کوئی ضرور پوچھے گا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا، اور اسرا سمجھتے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔ سو آپ نے سر درد کی دوا لینے کے بہانے جا کر ان کو سب بتا دیا؟ میں سمجھا آپ کے سر میں واقعی درد ہے اور آپ اندر تھوڑی دیر آرام کرنے گئی ہیں۔ تقریب میں واپس آؤ تو اسٹیج پہ نیلامی جاری تھی، اور پہلے قطار میں بیٹھے ایڈم دانت پیستے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، آپ مجھے اپنا پلان بتا بھی سکتی تھیں، لیکن نہیں، آپ ابھی تک خود کو شہزادی سمجھتی ہیں اور مجھے ایک غلام، اور بگورا فوجی بھی۔ اسٹیج کو دیکھتی تالیہ نے تصحیح کی۔ مگر آپ نے ان کو اشر کے بارے میں کیوں نہیں بتایا کہ یہ سب اسی کی سازش تھی؟ ایڈم نے تالیوں کی گونج کے دوران سرگوشی کی۔ تالیہ نے آنکھیں گھما کے اسے گھورا۔ اگر وہ اپنے دوست اور دشمن میں خود تفریق نہیں کر سکتے تو وہ اس قابل نہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ ایڈم نے جواباً پتلیاں سکوڑ کے اسے گھورا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ اندھیرے میں ہی رکھتی ہیں، اس لیے اس کے پیچھے بھی کوئی اور وجہ ہوگی، اور منہ بنا کے چہرہ سیدھا کر لیا۔ تقریب ختم ہوئی تو اندھیرا چھا رہا تھا، لان میں نصب تمام برقی کمکے جلا دیے گئے تو سارے میں روشنی پھیل گئی۔ بوفے ٹیبلز پہ کھانا چن دیا گیا اور مہمان اب ٹہلتے ہوئے کھانا لینے میں مصروف تھے۔ فاتح ایک ٹیبل کے سامنے کھڑا، پلیٹ اٹھائے ساتھ کھڑے ایک دوست سے بات کر رہا تھا۔ کھانا ڈال کے وہ مڑا تو دیکھا سامنے ایڈم کھڑا ہے۔ فاتح مسکرایا اور بات ختم کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسے ہو ایڈم؟ کنفیوزڈ ہوں سر، سوچا آپ سے ایک مشورہ مانگ لوں، وہ متانت سے کہنے لگا۔ پوچھو،
فاتح سلاد کے پتے کو کانٹے میں پھنسا رہا تھا۔ ایڈم کی نظریں سبز پتے پہ جھکیں تو اسے گھوڑے کو چارہ کھلاتے ہوئے اس کو سیلف اسٹیم پہ لیکچر دیتا غلام فاتح یاد آیا۔ ماضی ہر قدم پہ ایسے کیوں یاد آتا ہے؟ بھول کیوں نہیں جاتا جیسے فاتح کو بھول گیا تھا؟ ایک کام ہے جو میں کرنا جانتا ہوں اور مجھے اسی سے متعلق جاب ملے گی، مگر ایک کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں مگر اس کام میں نوکری تلاش کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ کرنا کیا جانتے ہو اور کرنا کیا چاہتے ہو؟ وہ اب پلیٹ پہ چہرہ جھکائے چاولوں کو سلاد میں مکس کر رہا تھا۔ کارڈ بن سکتا ہوں بس، مگر مجھے لکھنے کا شوق ہے، وہ جھنیب کے بولا۔ شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ فاتح نے چاولوں کا چمچ لبوں میں رکھا اور چند لمحے خاموشی سے ان کو چبایا۔ گارڈ کا کام کیا ہوتا ہے ایڈم؟ اپنے مالک کی حفاظت کرنا۔ مگر کس طرح؟ ہاتھ سے پستول تو وہ خطرے کی صورت میں نکالتا ہے، اس سے پہلے وہ سارا وقت کیا کرتا ہے؟ ایڈم نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ وہ ماحول پہ گہری نظر رکھتا ہے اور اپنے مشاہدے سے ہر غیر معمولی بات کو نوٹس کرتا ہے۔ اور لکھنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایڈم اٹکا۔ وہ اپنے ماحول پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور اپنے مشاہدے سے ہر غیر معمولی بات کو نوٹس کرتے ہیں، الفاظ ادا کر کے جیسے وہ خود گمسم ہو گیا تھا۔ مل گیا جواب؟ فاتح مسکرا کے پلٹنے لگا، پھر واپس مڑا اور غور سے اسے دیکھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے تمہارے پاس پستول بھی ہوتا تھا، مگر تم نے اس دن ان لڑکوں پہ پستول نہیں اٹھایا۔ کیا تم واقعی اچھے گارڈ ہو؟ ایڈم چونکا، پھر ہونوکی کی طرح اس کی شکل دیکھی۔ کون سے لڑکے؟ اس رات ملاقے میں جن چور لڑکوں نے ہمیں روکا تھا اور مجھے زخمی کیا تھا۔ کیوں تمہیں یاد نہیں؟ تم اس وقت میرے ساتھ تھے ایڈم۔ وہ غور سے ایڈم کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا، مگر ایڈم کو یاد ہونا چاہیے تھا۔ کیا واقعی وہی سب ہوا تھا جو اس نے پولیس کو ویڈیو میں بتایا تھا، یا کچھ اور ہوا تھا؟ فاتح کے اندر جو 4 دن سے کھٹک رہا تھا وہ اب زور زور سے کھٹکنے لگا۔ مجھے یاد ہے سر، ایڈم اٹک اٹک کے بولا، اور میں نے پستول نکالا تھا، مگر آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں گولی نہ چلاؤں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ذہن میں جنگل کا منظر گھوم رہا تھا جب قدیم علاقے میں وہ غیر مانوس زبان بولنے والے لوگ ان کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ اس نے پستول نکالا تھا، مگر فاتح نے اسے ہتھیار ڈالنے کا کہہ دیا تھا۔ کیا آپ کو یاد نہیں سر؟ اب کہ ایڈم نے غور سے اسے دیکھا، فاتح نے سر جھٹکا۔ مجھے کیوں یاد نہیں ہوگا؟ پھر بات پلٹ دی۔ تم اچھے گارڈ ہو، مگر کام وہ کرو جو تمہارے دل کو پسند ہو۔ سرسری سا کہتا وہ مڑ گیا۔ اندر کھٹکتی شے خاموش ہو گئی۔ سب ویسا ہی ہوا تھا یقیناً، بس اسے یاد نہ تھا۔ تعجب کی بات ہے، کسی کو گھائل غزال پہ کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اسرا اور تالیہ ایک بوفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی تھیں جب اشر کی آواز نے دونوں کو چونکایا۔ تالیہ نے گردن موڑی تو وہ جو اپنی بہن کو مخاطب کرتا قریب آ رہا تھا، ایک مسکراتی نظر تالیہ پہ ڈال کے سلام میں سر کو جنبش دی۔ کیسی ہیں آپ؟ جے تالیہ ہمیشہ کی طرح چوکنی اور ہوشیار، اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ سرمئی سوٹ اور ٹائی میں ملبوس اس نے اپنے وجیحہ چہرے پہ ایسی مصنوعی مسکراہٹ سجا رکھی تھی جس کی ایک لکیر بھی مدھم نہ پڑتی تھی۔ کاکا، یہ کیا حرکت تھی تمہارے خریدار کی؟ وہ تم پہ شک کیوں کر رہا تھا؟ وہ پھر سے موضوع کی طرف آیا۔ اسرا جو پلیٹ پکڑے کھڑی تھی ذرا متذبذب ہوئی۔ سیاہ رات میں اس کے چمچماتے لباس کے باوجود ایک دم مرجھا جانے والا چہرہ چھپ نہ سکا۔ وہ شاید اسے فاتح کی تنبیہ یاد آئی۔ میں بتاتی ہوں، تالیہ نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ جو گھائل غزال مسز اسرا کو کسی نے تحفے میں دی تھی وہ نقلی تھی، کیونکہ اصلی گھائل غزال کافی عرصہ قبل بلیک مارکیٹ میں بک چکی ہے۔ عرب شہزادہ بھی نقلی تھا اور ماہرین بھی، سو میں نے مسز اسرا کو اصلی پینٹنگ لا دی اور نقلی کو ہم نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اشر لمحے بھر کو سن ہو گیا، پھر آنکھوں میں تشویش ابھری۔ فوراً اسرا کو دیکھا جو متذبذب نظر آ رہی تھی۔ کاکا، کیا یہ سچ ہے؟ اشر، آپ
کہ بھائی ہیں مسز اسرا؟ تالیہ نے تعجبی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ آپ کی فیملی ہیں، ان کو نہیں بتائیں گی تو کس کو بتائیں گی کہ کتنے بڑے کرائسس سے آپ لوگ بال بال بچے ہیں؟ اسرا کے سارے بوجھ جیسے ہلکے ہو گئے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی اور فوراً سے اشر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب وہ تیزی سے اس کو ساری بات بتا رہی تھی اور وہ تشویش سے سن رہا تھا۔ تالیہ ان کو چھوڑ کے گھر کے بیرونی حصے کے سامنے آئی جہاں وان فاتح چلا آ رہا تھا۔ اس نے تالیہ کو قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراہٹ دبائے چلی آئی۔ جی تمام کو کہتے کہتے رکی۔ جی فاتح صاحب، مسکراہٹ سمٹی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جو بالائی منزل کی کھڑکی سے اسے دیکھتا تھا جب وہ اس قدیم صحن میں مجسمہ بنا رہی ہوتی تھی۔ یہ کوئی اور شخص تھا۔ فاتح نے مٹھی میں بند ایک چابی اس کی طرف بڑھائی جسے تالیہ نے تھام لیا۔ تم نے آج جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اس کا احسان رکھوں گا یا مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میری رائے تمہارے متعلق اب بھی وہی ہے تاشا، تم کبھی سیدھی بات نہیں کرتی۔ پتہ نہیں اب تمہیں میرا گھر کیوں چاہیے، لیکن اس کے مقابل کھڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے تنبیہ کی، اگر میرے گھر کے 1 انچ کو بھی نقصان پہنچا تو میں تمہیں وہاں سے فارغ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کو کھڑی کھڑی سنا کے فاتح کی نظر اس کے عقب میں پڑی جہاں بوفے ٹیبل کے ساتھ اسرا اور اشر کھڑے سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ فاتح کی پیشانی پہ بل پڑے۔ بے فکر رہیں، اشر صاحب آپ کی فیملی ہیں، اسی لیے میں نے پینٹنگ والا معاملہ ان کو بتا دیا۔ آخر ایسے موقع پہ فیملی کام نہیں آئیں گی تو کون آئے گا؟ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ فاتح نے بہت ضبط سے اسے دور جاتے دیکھا اور پھر اسرا اور اشر کو۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ حالم کے بنگلے پہ اندھیرا چھایا تھا۔ کالونی کے دوسرے گھروں کی بتیاں روشن تھیں مگر آج داتن نہیں تھی، اس لیے تالیہ کے پورچ کی بتی بجھی تھی۔ اس نے کار اندر کھڑی کی اور پھر پرس کونے پہ ٹکائے سست روی سے باہر نکلی۔ موبائل پہ ساتھ ہی کچھ ٹائپ کرتے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا تو سارا پورچ روشن ہو گیا۔ وہ موبائل پہ چہرہ جھکائے گیٹ بند کرنے پیچھے آئی تو کسی احساس کے تحت گردن اٹھائی۔ گیٹ کے اندر کی طرف سمیع کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے، خچری بالوں کو پی کیپ سے ڈھانکے۔ سانولی رنگت والا سمیع اس کو گھور رہا تھا۔ تالیہ بالکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس موٹی عورت کو بھیج کے مجھے ڈرا دھمکا کے خاموش کروا دو گی تو یہ تمہاری بھول ہے، وہ اپنی چمکتی سیاہ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ایک قدم آگے آیا اور سینے پہ بازو لپیٹے، ہاتھ کھول کے دونوں پہلوؤں پہ رکھے۔ میں تمہارے ماضی سے واقف ہوں، جو تم یہاں مرحوم امیر باپ کی بیٹی بنی پھر رہی ہو نا، جس کو تڑکے میں اتنی دولت مل گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ نہیں ہو۔ تمہارے اشر محمود کے خاندان میں جتنے چکر لگ رہے ہیں، امید ہے جلد وہ تمہیں اپنا حصہ بنا لیں گے۔ لیکن دانت پیس کے ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا۔ تالیہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم ایک فیک ہو، ایک یتیم خانے سے نوکرانی کے طور پہ اڈاپٹ کی جانے والی لڑکی جس کو بوجھ کی طرح اس کے فوسٹر پیرنٹس نے اتار پھینکا تھا اور جس کی پہلی شادی ہو چکی ہے مگر طلاق کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جانے کن کن طریقوں سے تم نے یہ دولت بنائی ہے، تحقیر سے اس کو سر سے پیر تک ہاتھ سے اشارہ کیا، تو وہ تمہیں فوراً سے دور کر دیں گے، تمہاری ساری عزت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے میرا شہر دو۔ کالونی کی مدھم روشنیاں اور خالی سڑک سے ہٹ کے وہ دونوں تالیہ کے گیٹ کے اندر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ کچھ بھی بولے بنا اسے سنتے ہوئے وقفے وقفے سے پلکیں جھپکتی تھی۔ تمہیں ملیشیا میں لایا تھا، تمہاری اس ترقی میں میرا بھی ہاتھ ہے، مجھے اپنا حصہ چاہیے، دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ چند ثانیے کے لیے پورچ میں سناٹا چھا گیا۔ سمیع نے دیکھا وہ بس اسے دیکھے جا رہی ہے اور پھر ایک دم وہ ہنس پڑی۔ یا اللہ سمیع!
وہ گردن پیچھے پھینکے ہنستی جا رہی تھی۔ سمیع کے تاثرات بدلے، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تم میرا حصہ، تم کتنے فنی ہو سمیع۔ بامشکل ہنسی روک کے اس نے سمیع کو دیکھا تو آنکھوں میں بے تحاشا ہنسنے کے باعث پانی آ گیا تھا۔ میں تو تمہیں بھول ہی گئی تھی، اتنا عرصہ ہو گیا تمہاری شکل دیکھے، مگر یا اللہ سمیع، تم تو ابھی تک وہیں ہو۔ وہ پھر سے ہنس دی۔ تم مجھے نہیں جانتی ہو تالیہ، وہ گھرایا۔ اس نے انگلیوں سے نم آنکھیں رگڑیں۔ بلکہ تم مجھے نہیں جانتے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے طمانینت سے مسکرائی اور 2 قدم آگے آئی، پھر چہرہ اس کے قریب جھکایا اور سرگوشی کی۔ تالیہ نے ٹوٹے جوتوں کے ساتھ جنگلوں میں سفر کیا ہے۔ اس نے کچے جانور ان دانتوں سے کھائے ہیں۔ وہ رسیاں توڑوا کے انسانی پنجروں سے اندھیری رات کو نکل بھاگی تھی۔ اس نے اپنے گدھ جیسے باپ کو ان انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے۔ اسے وقت کے امراء اور رؤسا کے خلاف کھڑا ہونا بھی آتا ہے، اور اسے تنہا سمندروں کا سینہ چیر کے وحشی جزیروں کو سر کرنا بھی آتا ہے۔ وہ ایک دنیا پہ حکومت کر کے آئی ہے سمیع، اور تم ابھی وہیں کھڑے ہو۔ وہ بنوئی پیچھے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں۔ جو تالیہ تم سے ڈرتی تھی وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ جو تمہارے سامنے کھڑی ہے اسے کچھ کھونے کا خوف نہیں ہے۔ جاؤ، جس کو بتانا ہے بتا دو۔ پھر ہاتھ اٹھا کے انگلیاں ہلائیں۔ بائے بائے۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں وارننگ نہیں دوں گا۔ اب جو میں کروں گا وہ تم دیکھ لو گی۔ وہ تنفر سے اسے دیکھتا مڑا اور باہر نکل گیا۔ تالیہ نے مسکرا کے گیٹ بند کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج تنہا ویران پڑا تھا۔ اس نے بتیاں جلائیں اور بڑے صوفے پہ بیٹھ گئی، پیر میز پہ رکھ دیے اور موبائل کھول لیا۔ آج آپ سے ٹھیک سے ملاقات نہیں ہو سکی، کیا ہم دوبارہ مل سکتے ہیں؟ اشر کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ شور اشر صاحب، صبح ناشتے پہ ملتے ہیں۔ اشر کو شاید اتنی جلدی مثبت جواب کی توقع نہ تھی۔ اس نے فوراً سے جواب بھیجا۔ کہاں؟ صبح بتاؤں گی۔ اس نے فون پڑے ڈال دیا۔ ایک دم کال کی گھنٹی بجی تو اس نے مسکرا کے فون اٹھایا، پھر چونکی بجنے والا فون یہ نہیں تھا۔ تالیہ ایک دم سیدھی ہوئی اور پرس میں ہاتھ ڈالا، دوسرا فون نکالا جو حالم کا تھا۔ آج ہی اس نے یہ دوبارہ ایکٹیو کروایا تھا۔ اس پہ غیر شناسا نمبر جگمگا رہا تھا، شاید حالم کا کوئی کلائنٹ تھا۔ تالیہ نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم، وان فاتح بات کر رہا ہوں۔ یہ میرا نیا نمبر ہے، کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں حالم؟ تالیہ لمحے بھر کو بالکل سن ہو گئی۔ اس سارے گورکھ دھندے میں اسے ایک بات بالکل بھول گئی تھی۔ اگر وان فاتح تالیہ کی ساری اچھائیاں بھول چکا ہے تو اسے حالم کی شناخت بھی یاد نہیں رہی تھی۔ وہ تالیہ پہ اعتبار نہیں کرتا تھا مگر حالم پہ کرتا تھا۔ شور فاتح صاحب، اس نے ٹیک لگائی اور پیر لمبے کر کے کینچی صورت میز پہ رکھے، پھر سنہری لٹ کو انگلی پہ مروڑتی چھت پہ چمکتے فانوس کو دیکھتے ہوئے بولی، حالم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کھیل تو ابھی شروع ہوا تھا۔ وان فاتح کے گھر کا لان کا منظر بدلا ہوا تھا۔ کیٹرنگ والے ہر چیز کا صفایا کر کے جا چکے تھے اور لان اصلی حالت پہ واپس آ چکا تھا۔ اندر لاؤنج میں سناٹا تھا، گھر ذرا بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ ایسے میں فاتح اپنے کمرے سے نکلا۔ رات کی مناسبت سے اس نے ٹراؤزر پہ سادہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور پیروں میں سلپرز تھے۔ وہ اسرا کے آدھ کھلے دروازے پہ رکا اور کھٹکھٹایا۔ سامنے اسرا میز پہ کاغذ اور لیپ ٹاپ پھیلائے حساب کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آہٹ پہ سر اٹھایا اور مسکرائی۔ تقریباً سب کچھ بک گیا، نیلامی نفع بخش رہی، تھینکس ٹو تالیہ۔ وہی تالیہ جس نے تمہارے بقول ہماری فائل چرائی تھی۔ اسرا لمحے بھر کو خاموش ہوئی، پھر کندھے اچکا دیے۔ اپنی آنکھوں سے تو میں نے نہیں دیکھا اسے فائل چراتے ہوئے، میں نے تو صرف کہا تھا کہ وہ اپنی کار لینے ہمارے گھر ہماری غیر موجودگی میں آئی تھی۔ تم نے ہی فرض کر لیا تھا کہ فائل اسی نے چرائی ہوگی۔ خیر، فائل میرے پاس واپس آ گئی ہے، اس لیے میں اس قصے کو فی الوقت نہیں چھیڑ رہا۔ پھر وہیں چوکھٹ پہ ہاتھ رکھے ٹھہرا
امید ہے تم اپنا وعدہ یاد رکھو گی۔ میں نے امریکہ جانے کی بات نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا فاتح، تمہارے کسی بھی الیکشن میں تمہیں سپورٹ کرنے کا نہیں۔ اس کی توقع مجھ سے نہ رکھنا، وہ قطعی انداز میں بولی۔ شب بخیر اسرا۔ اس نے ڈور نوب سے دروازہ اپنی طرف کھینچا اور اسے بند کر دیا۔ چہرے پہ گہری سوچ چھا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی اسٹڈی کی کھڑکی میں کھڑا تھا، ٹھنڈے شیشے پہ ایک ہاتھ رکھے دوسرے سے موبائل کان سے لگائے۔ وہ نیچے نظر آتی اندھیر کالونی کو دیکھتے حالم کو سن رہا تھا۔ حالم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے فاتح صاحب؟ تم نے مجھے کہا تھا کہ میری فائل تالیہ نے چرائی تھی، کیا تمہیں یقین ہے؟ بنا توقف کے حالم کی مردانہ آواز گونجی۔ تمام ثبوت تو اس کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں، یہ آپ کے کسی ملازم کی حرکت نہیں ہے۔ صرف تالیہ مراد وہ اجنبی تھی جو آپ کے گھر آئی تھی اور جو اشر محمود کے گھر اور آفس بھی آتی جاتی رہی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن کیوں حالم؟ سن باؤ کے گھر میں ایسا کیا ہے جو اس کو چاہیے؟ میں پتہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ نہیں، تم اس کو چھوڑو، ایک آدمی کی تفصیلات بھیج رہا ہوں۔ اس نے میری بیوی سے گھائل غزال خریدی ہے، مگر وہ پینٹنگ اور اصل۔ اس نے مختصراً سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ٹھیک ہے سر، میں اس آدمی کو چیک کرتا ہوں۔ آپ کو کس پہ شک ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے تالیہ مراد پہ شک کا اظہار کیا تو تم نے بھی اس کا نام لے دیا، اس لیے میں اپنا شک محفوظ رکھوں گا۔ مجھے ثبوت چاہیے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا اور اس نرمی کے اندر خشکی بھی تھی۔ آپ مجھے ہمیشہ مخلص اور نیک نیت پائیں گے فاتح صاحب۔ پھر حالم نے توقف کیا۔ کچھ اور؟ اتوار کی رات ملاقے میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے۔ کیسا حادثہ؟ تم انویسٹیگیٹر ہو حالم، تم تحقیقات کر کے مجھے بہما ثبوت آگاہ کرو کہ میرے ساتھ اتوار کی رات کیا ہوا تھا اور کس نے کیا تھا۔ کیوں؟ کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اگر میں کہوں کہ ایک پوری رات میری یادداشت سے محو ہو چکی ہے تو تم کیا کہو گے؟ یہی کہ آپ ایک سچے انسان ہیں۔ اور کال کٹ گئی۔ فاتح نے کھڑکی سے ہاتھ ہٹایا تو اس پہ 5 انگلیوں کا نشان ثابت ہو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی تو دھواں سا شیشے پہ بکھر گیا اور وہ نشان دھندلا ہو گیا۔ دھندلے شیشے کے پار نیچے سیاہ رات میں ڈوبی کالونی خاموشی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتی رہی۔ بارسن نیشنل کا آفس دیکھ کے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے فرش تلے ایک بڑا سا مال بنا ہے، کہاں دفتری ماحول کے برعکس رنگوں اور روشنیوں کی بہار ہے۔ مال کی گیلریز میں شاپنگ کرتے لوگ ٹہل رہے تھے، دکانیں کھل چکی تھیں اور فوڈ کورٹ میں کھانے کی خوشبو پھیلی تھی۔ ایسے میں اشر محمود مسکراتا ہوا فوڈ کورٹ کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی رفتار سے بامشکل ملتا رملی کھامتے ہوئے کہہ رہا تھا، سر جعفر صاحب، وہ خریدار بہت سیکھ پا ہیں، قانوناً ان کو پینٹنگ کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ پینٹنگ نقلی ہوگی۔ اور اشر ایک دم رکا اور اس کی طرف گھوما۔ رملی بھی ہڑبڑا کے رکا۔ اشر نے اس کے سینے پہ انگلی رکھی۔ میں نے نہیں، تم نے وعدہ کیا تھا اس سے۔ دانت پیس کے مسکراتے ہوئے اسے گھورا۔ واللہ اگر اس آدمی کا مجھ سے کوئی بھی تعلق ثابت ہوا تو تمہیں اس مال کی چھت سے کود جانے پہ مجبور کر دوں گا۔ نہیں ہوگا سر، کبھی نہیں ہوگا، وہ جلدی سے کہنے لگا۔ دونوں آمنے سامنے فوڈ کے دہانے پہ کھڑے تھے اور اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے۔ میں نے ہر چیز بہترین انداز میں پلان کی تھی اور ہاں، تبھی عین وقت پہ پینٹنگ کا راز کھل گیا۔ ایڈیٹ! اشر مصنوعی مسکراہٹ برقرار رکھے پھر سے جلنے لگا تو رملی پیچھے لپکا۔ سر، وہ جے تالیہ نے پتہ نہیں کیسے۔ جے تالیہ دکھاوے کی شوقین بگڑی امیر زادیوں میں سے ہے۔ اس کے پاس اصلی پینٹنگ تھی تو اس نے دکھاوا کرنا ہی تھا۔ اپنی ناکامی اس کے سر مت ڈالو۔ پھر ہاتھ جھلا کے اسے دافعان ہونے کا اشارہ کیا تو رملی گہری سانس بھر کے وہیں رک گیا۔
اور اشر آگے بڑھتا گیا، مسکراہٹ کو مزید گہرا کر لیا اور ٹائی کی ناٹ درست کی۔ سرمئی سوٹ اور سفید شرٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہا تھا۔ فوڈ کورٹ میں ایک میز پہ تالیہ بیٹھی نظر آ رہی تھی، سنہرے بالوں کا جوڑا بنائے، وہ گرے اسکرٹ پہ سفید منی کارڈ پہنے، گردن میں گرے رومال کی گرہ باندھے بیٹھی کافی کے گھونٹ پی رہی تھی، ایک گھنگریالی لٹ گال پہ جھول رہی تھی۔ اشر کو آتے دیکھ کے مسکرا کے لٹ پیچھے کی اور کپ رکھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ کی صبح کا مطلب واقعی صبح ہوگا، وہ حشاش بشاش سا کہتا سامنے بیٹھا۔ مجھے وعدے اور دوستی دونوں کو نبھانا آتا ہے اشر صاحب، وہ مسکراتی ہوئی تازہ دم سی لگ رہی تھی۔ سب سے پہلے چے تالیہ، اشر نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا، آپ کا بہت شکریہ۔ کل آپ نے ہمارے خاندان کو جس کرائسس سے بچایا، اب ہم نے تو ٹھیک سے شکریہ ادا نہیں کیا ہوگا، اس لیے میں شکریہ کہنا تو درکنار، وہ آخر میں بھی مجھ سے خفا ہی تھے۔ اس نے اداسی سے سر جھٹکا اور کپ اٹھا لیا، پھر رکی۔ آپ کافی لیں گے؟ نہیں شکریہ، جب آپ کا ٹیکسٹ ملا تو میں کافی ہی پی رہا تھا۔ خیر اب ہم خفا کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے اسرا کو کسی سے یہ بات کرنے سے منع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ تو فیملی ہیں نا، مطلب وہ آپ کو کیوں کر اپنے دائرے سے نکال سکتے ہیں؟ اس نے خفگی سے سر جھٹکا اور گھونٹ بھرا۔ اشر مسکراتا رہا، البتہ اس کی گردن میں گلٹی سی ڈوبکی ابھری۔ انہوں نے مجھے جلد یا بدیر بتانا ہی تھا، ہم ایک فیملی ہیں۔ ظاہر ہے ان کو آپ کو بتانا چاہیے۔ اب اگر وہ عرب شہزادہ حقیقتاً شہزادہ نہیں تھا تو اس میں آپ کا کیا قصور؟ لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ کے بہنوئی اور آپ کے درمیان کوئی بدگمانی پیدا ہو۔ آپ اپنے فیس بک سے وہ تصویر اتار دیں۔ کون سی تصویر؟ وہ چونکا۔ تالیہ نے جواب میں حیرت سے اسے دیکھتے کپ نیچے رکھا۔ ارے 1 سال پہلے کی ایک سفارت خانے کی تقریب کی تصویر جس میں آپ شہزادہ جاسم کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں اس کا وہ مینیجر بھی ہے جو اسرا سے شہزادہ جاسم بن کے ملا تھا اور بعد میں اس کے مالک نے کہہ دیا کہ یہ میرا کزن ہے۔ اگر فاتح صاحب نے وہ تصویر دیکھی تو وہ بدگمان ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ دیکھا جائے تو آپ دن میں سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو ہر ایک کی شکل تھوڑی نہ یاد رہتی ہوگی۔ اشر نے بدقت مسکراہٹ قائم کی۔ میں نہیں جانتا آپ کس تصویر کی بات کر رہی ہیں، لیکن میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں تصویر کیوں اتاروں؟ وہ پر اعتماد تھا، اور اب ہم مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کبھی میرے لیے اتنا برا نہیں سوچ سکتے۔ اوہ پھر میں مطمئن ہوں۔ پھر جیسے یاد آیا، شاید وہ تصویر آپ کی نہیں، کسی ٹورزم کے پیج پہ دیکھی تھی میں نے۔ خیر جانے دیں۔ ارد گرد ٹہلتے لوگ، مال کی رونقیں، اشر کو اپنے اور اس کے درمیان پھیلے تناؤ میں کچھ یاد نہیں رہا تھا، وہ جبراً ہنوز مسکرائے جا رہا تھا۔ خیر آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ معصومیت سے بولی تو اشر نے اطراف میں دیکھا۔ تھوڑی دیر قبل میں شاید کہتا کہ ناشتے کے لیے یہاں کارنر والا ریستوران میرا پسندیدہ ہے، مگر آپ شاید ناشتے کے بجائے بات چیت کرنا چاہیں گی، تو کیوں نہ آپ بتائیں جے تالیہ کہ کل رات والے آپ کے احسان کے بدلے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ کل رات والے احسان کی نہیں، اس تصویر کو فاتح کو نہ دکھانے کی بات کر رہا تھا۔ میرے پاس دولت، مقام، جائیداد سب ہے اشر صاحب، لیکن ہاں ایک چیز ہے جو آپ مجھے دلوا سکتے ہیں۔ وہ کوہنیاں میز پہ جمائے آگے ہوئی۔ حکم کیجیے۔ مجھے پیرسن نیشنل، آبرو سے چھت کی طرف اشارہ کیا۔ مال کی چھت سے اوپر ایک فلور پیرسن نیشنل کا ہیڈ آفس تھا۔ میں جاب چاہیے۔ جاب؟ واقعی؟ اس نے آبرو سے تعجب سے آبرو اچکائے۔ آخری دفعہ جب ہم میرے آفس میں ملے تھے تو آپ نے کہا تھا آپ کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس بات کو 1 زمانہ بیت گیا ہے، 6 دن بھی نہیں گزرے تالیہ۔ خیر میں سمجھ سکتا ہوں، آپ سوشل ورک کی شوقین ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیاسی پارٹی میں یہ کام کر سکتی ہیں۔ اچھی سوچ ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ سیاسی پارٹی میں کام کرنے پہ آپ کو ملے گا کچھ نہیں۔ تو آپ کیوں کرتے ہیں؟
کیونکہ صرف 2 عہدے ایسے ہیں جو پے بیک کرتے ہیں، ایک سیاست دان ہونا یا دوسرا کسی سیاست دان کا کنگ میکر ہونا۔ ایک میں ہوں اور ایک میں رہ چکا ہوں، اس کے علاوہ تمام جابس بیکار ہیں۔ تو کوئی بیکار جاب ہی دلوا دیں آپ مجھے، کوئی اعلیٰ عہدہ۔ اس نے کافی پیتے ہوئے شانے اچکائے۔ اشر نے تھوڑی کو ناخن سے رگڑتے سوچا، فائنانس ڈپارٹمنٹ میں یا میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی میں آپ کو بہت اچھی جاب مل سکتی ہے۔ آپ کو میڈیا اسٹریٹجی میں ہونا چاہیے، سیلری بھی اچھی ہوگی اور جاب بھی اسٹیٹس والی ہوگی۔ آپ سی وی لائی ہیں؟ جی بالکل، اس نے پرس کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، تو پھر میرے ساتھ اوپر آئیں، اٹھتے ہوئے بولا، ساتھ ہی کوٹ کا بٹن بند کیا۔ مگر امید ہے ایک بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگی کہ میں بارسٹر انٹرنیشنل میں کسی کو جاب نہیں دے سکتا، میں صرف سفارش کر سکتا ہوں۔ میں جانتی ہوں، وہ بھی مسکرا کے پرس اٹھاتی کھڑی ہوئی۔ اگر کوئی آؤٹ آف دا وے جا کر مجھے ایک اچھی پوسٹ پہ ہائر کر سکتا ہے تو وہ عمان فاتح ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری سفارش کریں تاکہ وہ انکار نہ کر سکیں۔ اس کا انداز قطعی اور حتمی تھا۔ شیور، اب ہم آفس میں ہوں گے، چلیں ان سے ابھی بات کر لیتے ہیں۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ اسے فاتح کے آفس میں صرف اشر کی سفارش سے جاب مل سکتی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ فاتح یہ جان پائے کہ اشر نے گھائل غزال والی حرکت کی تھی۔ اشر محمود اس بات کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اور پہلی دفعہ اس کی رائے تالیہ کے بارے میں بدل رہی تھی۔ اور ہم آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ پڑھ کر تو بہت مزہ آیا، اسپیشلی وہ نیلامی والا سین، یار واو، جسٹ واو۔ اور آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے بتانا مت بھولیے گا کمنٹس میں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔